صبر والی لڑکی کی آزمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ صحرا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک سادہ دل چرواہا رہتا تھا جس کا نام حاجی کریم تھا۔ وہ غریب تو ضرور تھا مگر دل کا نہایت صاف انسان تھا۔ اللہ نے اسے 2 بیویاں عطا کی تھیں اور وہ دونوں سے یکساں محبت کرتا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک ہی وقت میں دونوں بیویاں امید سے ہوئیں اور چند مہینوں بعد ایک ہی موسم میں دونوں کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلی بیوی نے اپنی بیٹی کا نام آمنہ رکھا اور دوسری بیوی نے اپنی بیٹی کا نام لیلی رکھا۔ دونوں بچیاں نہایت خوبصورت تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاند کے 2 ٹکڑے زمین پر اتر آئے ہوں، مگر تقدیر نے آمنہ کے لیے ایک مشکل راستہ لکھ رکھا تھا۔ چند سال گزرے ہی تھے کہ آمنہ کی ماں شدید بیمار ہو گئیں۔ گاؤں کے حکیم آئے، جڑی بوٹیاں دیں مگر بیماری بڑھتی ہی گئی۔ آخر ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور جاتے جاتے اپنی ننھی سی بیٹی آمنہ کو اپنی سوگن کے حوالے کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بچیاں بڑی ہونے لگیں مگر آمنہ کی زندگی آسان نہ تھی۔ اس کی سوتیلی ماں زلیخا اس سے سخت سلوک کرتی تھی۔ اس نے آمنہ کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ ہر روز صبح دونوں لڑکیوں کو بکریاں چرانے کے لیے بھیجا جاتا مگر فرق صاف نظر آتا تھا۔ لیلی کے تھیلے میں تازہ روٹیاں، مکھن اور میٹھے پکوان ہوتے جبکہ آمنہ کے حصے میں صرف ایک سوکھی روٹی اور نمک کا ٹکڑا آتا۔ گھر کے تمام مشکل کام بھی آمنہ کے ذمے تھے۔ چکی پیسنا، پانی بھرنا، برتن دھونا، جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، سب کچھ وہی کرتی۔ آمنہ دل میں دکھ تو محسوس کرتی مگر اپنے باپ سے شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں نے کس طرح اس کے باپ کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، مگر اللہ نے آمنہ کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ آمنہ کے پاس ایک پیلی گائے تھی جسے اس نے بچپن سے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ گائے جیسے آمنہ کی سچی ساتھی تھی۔ جب آمنہ خوش ہوتی تو گائے دم ہلاتی اور جب آمنہ روتی تو گائے کی آنکھوں میں بھی نمی آ جاتی۔ چراگاہ میں وہ گائے پورے ریوڑ کو سنبھالتی اور آمنہ کو تھکنے نہیں دیتی تھی۔ اسی چراگاہ کے قریب ایک پہاڑی چٹان تھی جہاں ایک بوڑھی عورت اکثر بیٹھی نظر آتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ جب لیلی وہاں سے گزرتی اور بوڑھی عورت اس سے تھوڑا سا کھانا مانگ لیتی تو وہ منہ پھیر کر آگے بڑھ جاتی تھی، مگر جب آمنہ آتی تو وہ رک جاتی اور کہتی، اماں جی، جو میرے پاس ہے وہی کھا لیجیے، اور اپنی سوکھی روٹی بھی اس کے ساتھ بانٹ دیتی۔ بوڑھی عورت آمنہ کو دل سے دعائیں دیتی اور اس کی مرحوم ماں کے لیے فاتحہ بھی پڑھتی۔ ایک دن بوڑھی عورت نے آمنہ کو بلایا اور آہستہ آواز میں کہا، بیٹی، آج تم واپس جاؤ گی تو راستے میں 2 نالے نظر آئیں گے، ایک کا پانی کالا ہوگا اور ایک کا سفید، لیکن یاد رکھنا کالے پانی سے منہ دھونا
اور وہی پینا، سفید پانی کے قریب بھی مت جانا۔ آمنہ کو یہ بات عجیب لگی مگر اس نے ادب سے سر ہلا دیا۔ شام کے وقت جب آمنہ واپس لوٹ رہی تھی تو اچانک اس کے سامنے واقعی دو نالے نمودار ہوئے۔ ایک کا پانی گہرا سیاہ تھا اور دوسرے کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک لمحے کو آمنہ کا دل سفید پانی کی طرف مائل ہوا مگر اسے بوڑھی عورت کی بات یاد آ گئی۔ اس نے سیاہ پانی سے منہ دھویا اور ایک گھونٹ پی لیا۔ اچانک ایک عجیب خوشبو پھیلی جیسے مشک کی مہک ہو۔ اس کی ساری تھکن ختم ہو گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پیٹ بھر گیا ہو۔ آمنہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد لیلی بھی وہاں پہنچی۔ اس نے دونوں نالے دیکھے اور ہنستے ہوئے بولی، وہ بوڑھی عورت مجھے بے وقوف بنا رہی تھی۔ یہ صاف پانی چھوڑ کر کوئی کالا پانی کیوں پیے گا؟ اور اس نے سفید پانی سے منہ دھو کر پی لیا مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بننے والی ہے۔ لیلی نے جیسے ہی سفید پانی سے منہ دھویا اور ایک گھونٹ پیا تو پہلے تو اسے کچھ عجیب محسوس نہ ہوا۔ پانی واقعی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، دیکھا، وہ بوڑھی عورت جھوٹ بول رہی تھی۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی یہ نافرمانی جلد ہی اس کے لیے مصیبت بننے والی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بکریاں لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے ہی اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کی ماں زلیخا کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ زلیخا نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، یہ کیسی بو آ رہی ہے؟ لیلی حیران ہو گئی، کیسی بو امی؟ میں تو ابھی نالے میں منہ دھو کر آئی ہوں۔ زلیخا نے اسے غور سے دیکھا، پھر اسے حمام میں لے جا کر خوب رگڑ رگڑ کر نہلایا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ بدبو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ادھر آمنہ کا حال بالکل مختلف تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا چہرہ نکھرتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی اور اس کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ زلیخا کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ آمنہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے اور اس کی اپنی بیٹی مرجھاتی جا رہی ہے۔ ایک دن اس نے لیلی سے سختی سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، وہاں چراگاہ میں کیا ہوا تھا؟ لیلی نے سر جھکا کر سارا واقعہ سنا دیا۔ بوڑھی عورت، دو نالے، کالا اور سفید پانی۔ یہ سن کر زلیخا کا چہرہ بدل گیا۔ وہ فوراً لیلی کو لے کر اسی جگہ پہنچی مگر وہاں نہ کوئی نالا تھا اور نہ کوئی پانی، صرف خشک زمین اور پتھر تھے۔ زلیخا کو سمجھ آ گیا کہ یہاں کوئی عجیب راز ہے۔ اس نے مختلف جادوگروں اور عاملوں کے پاس جا کر پوچھا۔ سب نے اپنے اپنے طریقے بتائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار ایک بوڑھی جادوگرنی ملی۔ اس نے زلیخا کی بات سن کر آنکھیں بند کیں اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تمہاری بیٹی کی بیماری کا علاج ایک ہی ہے۔ آمنہ کی پیلی گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت لیلی کو کھلاؤ، تب جا کر اثر ختم ہوگا۔
یہ سن کر زلیخا کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے جیسے ایک بہانہ مل گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے لیلا سے کہا، کل وہ گائے ذبح ہوگی۔ لیلا نے فوراً بات بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں امی، وہ گائے مجھے چراگاہ میں بہت تنگ کرتی ہے۔ اگلے دن زلیخا نے حاجی کریم سے نہایت میٹھے لہجے میں کہا، سنیے، آمنہ کی ماں کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا ہے، کیوں نہ اس کے نام پر صدقہ کر دیا جائے؟ حاجی کریم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ تو اچھی بات ہے، ہم کوئی دمبا خرید لیتے ہیں۔ مگر زلیخا نے فوراً کہا، دمبا کیوں؟ وہ پیلی گائے ذبح کر دیتے ہیں، آدھا گوشت فقیروں میں بانٹ دیں گے اور آدھا گھر میں رکھ لیں گے۔ لیلا بھی کئی دنوں سے بیمار لگ رہی ہے۔ حاجی کریم کچھ دیر تو سوچتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ گائے آمنہ کو بہت عزیز ہے، مگر آخر کار وہ مان گئے۔ انہوں نے آمنہ کو بلا کر کہا، بیٹی، آج تمہاری گائے صدقے کے لیے ذبح ہوگی۔ یہ سن کر آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، جی ابا جان، جیسے آپ کی مرضی۔ دل بھاری تھا، مگر وہ بکریاں لے کر چراگاہ کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر خاموشی سے رونے لگی۔ بکریاں بھی اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں، جیسے اس کا دکھ سمجھ رہی ہوں۔ اتنے میں وہی بوڑھی عورت آ گئی۔ اس نے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، صبر کرو، کبھی کبھی جو چیز ہم سے چھن جاتی ہے اسی میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ پھر آہستہ سے بولی، یاد رکھنا، جب اس گائے کا گوشت تمہارے سامنے آئے تو اسے کھانا اور اس کی ہڈیاں ضائع نہ ہونے دینا۔ انہیں ایک تھیلے میں جمع کر کے چراگاہ کے اس بڑے درخت کے نیچے دفن کر دینا۔ آمنہ حیران تھی، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو گائے واقعی ذبح ہو چکی تھی۔ رات کو جب کھانا پیش ہوا تو زلیخا نے جان بوجھ کر آمنہ کے سامنے گوشت کا بڑا ٹکڑا رکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ آمنہ اپنی گائے کا گوشت دیکھ کر رو پڑے گی، مگر آمنہ نے دل مضبوط کیا، بسم اللہ پڑھی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر زلیخا حیران رہ گئی۔ کھانے کے بعد آمنہ نے چپکے سے ہڈیاں جمع کیں اور ایک تھیلے میں ڈال لیں۔ اگلے دن وہ چراگاہ گئی اور اس بڑے درخت کے نیچے گڑھا کھود کر وہ ہڈیاں دفن کر دیں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی ماں کے لیے دعا کی۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دنوں بعد عجیب تبدیلیاں ہونے لگیں۔ لیلا کی بدبو آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور اس کا دل نرم ہونے لگا، اور آمنہ اس کے بال سنہرے ہونے لگے اور اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی آ گئی کہ لوگ اسے دیکھ کر رک جاتے۔ ایک دن آمنہ کو اچانک وہ درخت یاد آیا جہاں اس نے ہڈیاں دفن کی تھیں۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی اور زمین کھودنے لگی۔ جب اس نے تھیلا نکالا اور کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تھیلے میں ہڈیوں کی جگہ ریشمی کپڑا، سنہرے دھاگے اور کڑھائی کا سامان موجود تھا، اور یہیں سے آمنہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک عجیب تبدیلی سب کو نظر آنے لگی۔ جو لوگ آمنہ کو پہلے صرف ایک غریب
چرواہی لڑکی سمجھتے تھے، اب اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی روشنی اور سکون تھا کہ ہر دیکھنے والا رک جاتا۔ دوسری طرف لیلا کی حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی آ گئی تھی اور وہ ہر وقت چڑچڑی رہتی۔ زلیخا کو یہ سب دیکھ کر سخت غصہ آنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میری بیٹی دن بدن کمزور اور بدصورت ہوتی جائے اور وہ یتیم لڑکی اتنی نکھرتی جائے۔ ایک شام جب دونوں لڑکیاں بکریاں چرا کر واپس آئیں تو زلیخا نے چپکے سے لیلا کو اپنے پاس بلایا۔ سچ سچ بتاؤ، چراہ گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ آمنہ تم سے کچھ چھپاتی تو نہیں؟ لیلا نے تھوڑا سوچا، پھر اسے بوڑھی عورت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آمنہ اکثر اس کے ساتھ اپنی سوکھی روٹی بانٹ دیتی ہے۔ یہ سن کر زلیخا کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ اگلی صبح اس نے لیلا کو خاص طور پر تیار کیا اور کہا، آج تم اس بوڑھی عورت کے پاس جاؤ۔ اگر وہ کچھ مانگے تو اسے بہت سا کھانا دینا اور اس سے راز معلوم کرنا۔ لیلا نے سر ہلا دیا اور چراہ گاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دن آمنہ معمول کے مطابق اپنی بکریوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی پیلی گائے سکون سے گھاس چر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی بوڑھی عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ آمنہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس گئی اور ادب سے بولی، اماں جی، آج میرے پاس صرف سوکھی روٹی ہے، مگر اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں مل کر کھا لیتے ہیں۔ بوڑھی عورت مسکرا دی، بیٹی، تمہارا دل ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی وقت لیلا بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا جس میں میٹھے پکوان اور نرم روٹیاں تھیں۔ وہ تیزی سے بوڑھی عورت کے پاس گئی اور بولی، یہ سب آپ کے لیے ہے، مگر پہلے مجھے وہ راز بتائیں جس سے آمنہ اتنی خوش اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ بوڑھی عورت نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے سب کچھ پڑھ لینے والی گہرائی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹی، اصل راز کسی پانی یا جادو میں نہیں ہوتا، اصل راز انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ لیلا نے ناراضی سے منہ بنایا، مجھے نصیحت نہیں چاہیے، مجھے وہی بات بتائیں جو آپ نے آمنہ کو بتائی تھی۔ بوڑھی عورت نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، اگر تم واقعی جاننا چاہتی ہو تو کل صبح اکیلی یہاں آنا۔ لیلا نے فوراً ہاں کر دی۔ یہ سب باتیں زلیخا نے دور سے چھپ کر دیکھ لی تھیں۔ وہ خوش ہو گئی کہ اب اسے ضرور کوئی بڑا راز ہاتھ لگنے والا ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے ایک اور امتحان لکھ رکھا ہے۔ اسی رات آمنہ کو اپنی پیلی گائے کے پاس سے عجیب سی آواز سنائی دی۔ جب وہ قریب گئی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے گائے اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ آمنہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے بولی، میری پیاری ساتھی، کیا بات ہے؟ گائے نے نرمی سے آواز نکالی
اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ آمنہ کو اچانک دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہو۔ اور واقعی اگلی صبح ایک ایسا حکم آنے والا تھا جو آمنہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، زلیخا نے اپنے شوہر حاجی کریم سے ایک عجیب بات کہی۔ وہ بولی، یہ پیلی گائے اب بوڑھی ہو رہی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے تاکہ گوشت کام آ سکے۔ حاجی کریم سادہ دل آدمی تھا، اسے اس بات میں کوئی خاص برائی نظر نہ آئی، اس لیے اس نے ہاں کر دی۔ جب آمنہ کو یہ خبر ملی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ دوڑ کر اپنی پیلی گائے کے پاس گئی اور اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ اسی وقت گائے نے ایک عجیب سی نرم آواز نکالی، جیسے وہ آمنہ کو تسلی دے رہی ہو۔ آمنہ کو یوں لگا جیسے وہ اس کے دل کی بات سمجھ رہی ہے۔ اسی دوران وہی بوڑھی عورت اچانک وہاں آ گئی۔ اس نے آمنہ کو روتے دیکھا تو آہستہ سے بولی، بیٹی گھبراؤ نہیں، ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ پھر اس نے آمنہ کے کان میں آہستہ سے کہا، جب یہ گائے ذبح ہو جائے تو اس کی ہڈیوں کو ضائع نہ ہونے دینا، انہیں چراگاہ کے قریب زمین میں دبا دینا۔ آمنہ نے آنسو پوچھے اور سر ہلا دیا۔ چند گھنٹوں بعد زلیخا کے حکم سے گائے ذبح کر دی گئی۔ آمنہ کا دل بہت دکھا، مگر اس نے صبر کیا اور بوڑھی عورت کی بات کے مطابق گائے کی ہڈیوں کو چراگاہ کے قریب زمین میں دفنا دیا۔ چند دن گزرے۔ ایک صبح جب آمنہ بکریاں چرا رہی تھی تو اسے وہ جگہ عجیب سی نظر آئی جہاں ہڈیاں دفن تھیں۔ وہاں زمین سے ایک چھوٹا سا پودا نکل آیا تھا۔ آمنہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ پودا تیزی سے بڑھنے لگا اور جلد ہی ایک خوبصورت درخت بن گیا۔ اس درخت پر سنہری رنگ کے میٹھے پھل لگتے تھے۔ آمنہ جب بھی ان پھلوں میں سے ایک کھاتی تو اس کی تھکن دور ہو جاتی اور اس کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی شہر کا ایک امیر اور نیک دل نوجوان اپنے لیے ایک اچھی دل والی لڑکی کی تلاش میں ہے۔ جب وہ نوجوان گاؤں آیا تو اس نے لوگوں سے بات چیت کی۔ سب نے آمنہ کی سادگی، محنت اور اچھے اخلاق کے بارے میں بتایا۔ جب اس نے آمنہ کو دیکھا تو اس کے دل میں اس کی عزت اور پسند پیدا ہو گئی۔ آمنہ کی آنکھوں میں معصومیت اور صبر کی روشنی تھی۔ چند دنوں بعد اس نے حاجی کریم سے آمنہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حاجی کریم کو اپنی بیٹی پر فخر ہوا اور اس نے خوشی سے ہاں کر دی۔ جب آمنہ رخصت ہو کر نئے گھر جا رہی تھی تو اس نے آخری بار چراگاہ کی طرف دیکھا۔ یہ وہی جگہ جہاں اس کی پہلی گائے کی ہڈیاں دفن تھیں، اب ایک خوبصورت درخت بن چکی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور درخت کی شاخیں ہل رہی تھیں، جیسے اسے دعا دے رہی ہوں۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ اس نے دل میں سوچا، جو انسان صبر کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یوں آمنہ کی مشکلوں بھری زندگی ایک خوشحال اور روشن مستقبل میں بدل گئی۔ کہانی کا سبق: نیکی، صبر اور دوسروں کے ساتھ مہربانی ہمیشہ انسان کو عزت اور خوشی کی طرف لے جاتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں۔